اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا سر سید احمد خان کا مضمون، جس کا عنوان تھا بحث و تکرار۔ آج ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں دوسرا مضمون سر سید احمد خان کا، جس کا عنوان ہے خوشامد۔ اس میں سر سید احمد خان نے خوشامد اور اس کے مہلکات کو، اس کی برائیوں کو بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت کے انسان کے بدن میں یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے اثر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ سر سید احمد خان یہاں پر خوشامد کو دل کی بیماری قرار دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوشامد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اور دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں میں سب سے زیادہ مہلک جو بیماری ہے وہ ہے خوشامد کا اچھا لگنا۔ سب سے زیادہ ڈینجر جو بیماری ہے وہ ہے خوشامد کا اچھا لگنا۔ جب کسی شخص کو خوشامد اچھی لگنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ بظاہر وہ زندہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ اگر اسے خوشامد پسند ہے، وہ خوشامد کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور جو اس کی خوشامد نہیں کرتے ان سے ناراض ہوتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ وبائی مرض ہے۔ کیا ہے وبائی مرض؟ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہلاکت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وبا جو ہوتی ہے وہ ہلاکت کا امکان اس میں زیادہ ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہلاکت اس میں ہوتی ہے۔ اس سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر سر سید احمد خان بیان کر رہے ہیں کہ یہ خوشامد کا اچھا لگنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور جب انسان وبائی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے خوش گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے والے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے کوئی اچھا گانے والا ہے، کوئی سنگر ہے، تو اس کی آواز سن کر کے انسان کو خوشی کا، مسرت کا احساس ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سانگ ہے، بجانے والا ہے، باجا بجانے والا ہے، اس وقت باجا ہی تھا، اس طریقے کے آلات موسیقی نہیں تھے ایڈوانس اور ماڈرن، اس لیے سر سید احمد خان نے باجے کی مثال دی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو گانا اچھا لگتا ہے، سانگ سننا اچھا لگتا ہے، میوزک اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ خوشامد بھی انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ آدمی، انسان اپنی خوشامد سن کر کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز پھر کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دل میں کانٹا چبھے تو کیا ہوگا؟ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا کہ اس کے دل میں ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ
کہ وہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا، پھر وہ ہلاکت کی طرف بڑھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ ہی آپ اپنی خوشامد کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بیماری تو بالکل عام ہے کہ ہم اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی خوشامد کرنا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں ہر ایک انسان کو اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اسے اپنی ہر ایک چیز بھاتی ہے، ہر ایک چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو حرکات و سکنات ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، اور بھی تمام چیزیں جو ایک انسان کے اپنے اطراف میں ہوتی ہیں، جو اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں، چاہے دوسرے اسے کتنی ہی بری سمجھے، دوسروں کو اس میں کتنی ہی برائیاں نظر آئے، لیکن جو انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے اس میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا کوئی بچہ ہے، بہت شرارتی ہے، بہت بدماش ہے، بہت نالائق ہے، دوسرے اس سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن جب وہ شکایت لے کر کے اس کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے، اس کی جو شکایت لے کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ انہیں برے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں شکایت لے کر کے آنے والوں سے کہ بھائی تمہیں ہمارا ہی بچہ ملتا ہے کیا؟ ہمارے بچے نے اکیلے یہ شرارت کی ہے؟ جب بھی ہوتا ہے آپ اڑانا لے کر کے ہمارے گھر چلے آتے ہو، کیا ہمارے بچے کے ساتھ وہاں کوئی دوسرے بچے نہیں تھے؟ تو انہیں اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، بچہ چاہے کتنا ہی جو ہے وہ بدصورت ہو، جاذب نظر نہ ہو، لیکن ہر ماں باپ کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے، کتنا ہی کالا ہو، کتنا ہی کیسا بھی ہو، دوسرے اس کو نام رکھے، لیکن وہ بچہ جو جن ماں باپ کا ہے انہیں وہ بچہ اچھا لگتا ہے۔ تو اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اپنی ہر چیز کا اچھا لگنا یعنی اپنی برائیوں سے بے خبر ہونا، یا اپنی برائیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی خامیوں پر نظر نہ رکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خوشامد پسند ہونا۔ جو آدمی خوشامد پسند نہیں ہوگا وہ اپنی برائیوں پر، اپنی خامیوں پر نظر رکھے گا، اور جب نظر رکھے گا تو پھر وہ اسے دور کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے، اسے اپنی سب حرکات اچھی لگتی ہیں، وہ یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، کوئی غلط حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اسے لاکھ بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ بھائی صاحب یہ چیز غلط ہے، تو وہ جو ہے مانتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر سر سید احمد خان بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ ہی آپ اپنی خوشامد کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ جیسے میرا موبائل ہے، مجھے جو ہے میرا موبائل اچھا لگے گا، ایک ہی ماڈل کا موبائل میرے دوست کے پاس بھی ہے، لیکن اس کی بنسبت مجھے میرا موبائل زیادہ اچھا لگے گا۔ ارے میرے موبائل کی سیٹنگ اچھی ہے، میرے موبائل کا وال پیپر اچھا ہے، میرے موبائل کی تھیم اچھی ہے، میرے موبائل کا کلر اس سے اچھا ہے، میرے موبائل کا ساؤنڈ اس سے اچھا ہے، میرے موبائل کا ڈسپلے اس سے اچھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں اپنی ہی خوشامد کر رہا ہوں، اپنے ہی ہاتھ سے اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہوں۔ یہ بات ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ جب لوگ دیکھ لیتے ہیں دنیا بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے نا،
یہ کیا کرتے ہیں پھر دنیا والے دیکھتے ہیں کہ ہو اس کو تو صرف اپنی تعریف پسند ہے، تو وہ بھی آ کر کے آپ کے موبائل کی تعریف کریں گے کہ ارے واہ صاحب کیا موبائل لیا ہے تم نے، ٹھیک ہے پرانا ہو گیا لیکن کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، واہ، آدمی خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوشامدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی ایسی قدر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اسی قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل خوشامدیوں کے عقل و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے گرد دو چار خوشامد کرنے والے جمع ہوں، تو پھر اسے کیا ہوتا ہے کہ جو شخص خوشامد نہیں کرتا وہ اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے، وہ اس کی نظروں میں کھٹکنے لگتا ہے، ارے یہ تو میری تعریف نہیں کرتا، یہ تو میری واہ واہ نہیں کرتا، یہ تو میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ہے، یہ تو میری باتوں میں نقص تلاش کرتا ہے، یہ تو میرے کاموں میں خرابیاں ڈھونڈتا ہے۔ اس شخص سے کیا ہوتا ہے، پھر اسے بیر ہو جاتا ہے، اور یہ جو خوشامد کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے، مسکا لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اس کو کیا ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ ان سے محبت جو ہوتی ہے وہ دراصل اس کی اپنی ذات سے وہ کیا کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ یہ خوشامد کرنے والوں کا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ آدمی کسی کو مسکا کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے وہ کیا کرتا ہے، سامنے والے کی خوشامد کرتا ہے۔ لیکن یہ خوشامد جس کی جا رہی ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ میری خوشامد کیوں کر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے مکر و فریب میں، ان کے بہلاوے اور فسلاوے میں آ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ ان پر مہربانی کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور میں جو کر رہا ہوں وہ انصاف کر رہا ہوں، میں کسی کا حق نہیں مار رہا ہوں، میں نا انصافی نہیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب انصاف کا معاملہ آتا ہے اور حق دینے کی بات آتی ہے، تو یہ شخص جسے خوشامد پسند ہے وہ حق پر اور اعتدال پر اور انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے ایک شخص ایسا ہے جو تعریف نہیں کرتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے جو ہر وقت اس کی شان میں رطب اللسان رہتا ہے، تو اس لیے اس کے دل کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ دو کام ہیں اگر، تو ایک آسان کام کس کو دے گا؟ جو اس کی خوشامد کرنے والا ہے، جو اس کی چاکری کرنے والا ہے، اس کو دے گا، اور جو مشکل کام ہے وہ کس کو دے گا؟ جو اس کی خوشامد نہیں کرتا ہے، جو اس کی خامیاں اس کو بتاتا ہے۔ حالانکہ اصل دوست کون ہے؟ جو تمہاری خامیوں کی نشاندہی کرے، جو تمہاری برائیوں پر تم کو متنبہ کرے، یہ اصل دوست ہے۔ وہ دوست نہیں ہے جو تمہاری برائیوں کو بھی جو ہے اس پر بھی واہ واہ کرے، اس پر بھی تمہاری تعریف کرے، یہ سچا دوست نہیں ہے۔ سچا دوست تو وہی ہوتا ہے جو تمہاری برائیوں کو، تمہاری کمی اور کوتاہی پر تم کو آگاہ کرے، تم کو بتائے کہ دیکھو یہ چیز تم نے جو کی ہے یہ غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن خوشامد پسند شخص کو یہ چیز بری معلوم ہوتی ہے، ارے میں اس سے پہلے بھی میں نے کہا I am something، مجھ کو کہہ رہا ہے، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا، میں اتنی بڑی پوسٹ پر، میں اتنی بڑی کرسی پر، میں اتنے برسوں سے اتنا تجربہ کار، مجھ سے نیا آیا ہے، جمعہ 8 دن ہوا،
مجھ سے زبان درازی کرتا ہے، میرے کاموں میں نقص نکالتا ہے. تو یہ جو شخص ہے یہ صحیح ہے، جو میری تعریف کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ حق اور انصاف پر قائم نہیں رہ پاتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ اندھی ہو جاتی ہے خوشامدیوں کے مکر و فریب سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینے سببوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والا شخص بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا. اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو عادت ہے، یہ جو بیماری ہے کیسی ہے؟ بہت بری ہے. یہ جو خواہش ہے خوشامد کی کہ لوگ آئیں، میری خوشامد کریں، مجھے مسکا لگائیں، میری داڑھی میں ہاتھ لگائیں، تو یہ شخص کیسا نالائق ہے اور کمینہ ہے. جو لوگ اس کو مسکا لگاتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں کہ ارے وہ بس اس سے کوئی کام کروانا ہے تو 2 لفظ کہہ دو، تھوڑا سا مسکا لگا دو، تھوڑی سی خوشامد کر دو، خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہیں، تب ہم اپنے تئیں خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں. دیکھو یہ خوشامد پسندی کیسا شوق ہے کہ جو خوبی اور جو وصف، جو اچھائی ہمارے اندر نہیں ہے، یہ خوشامد کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ہم میں بتانے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو یوں اور آپ تو یوں اور آپ تو یوں، بڑھا چڑھا کر کے جو ہے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں یہ خوشامد کرنے والے. اور خوشامد پسند شخص جو ہے اس پر خوش ہوتا ہے کہ ارے میں تو یوں بھی ہوں، میں تو ایسا بھی ہوں، میں تو ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں. یہ چیزیں تو یہ انتہائی کمینگی کی بات ہے، نالائقی کی بات ہے کہ جو چیز آپ کے اندر ہے نہیں، آپ اس کی خواہش کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے وہ کہو. جیسے آج کے سیاستداں 1 نمبر کے دھوکے باز، جھوٹے، فریبی، عیار اور مکار، اور بھی جو کہنا چاہو کہہ لو، لیکن ہر ایک آتا ہے تو اسٹیج پر مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں. اور ان کے جو خوشامدی چیلے ہوتے ہیں، ان کے جو بھکت ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے صاحب بہت بھاری، بہت ایماندار، بہت محنتی، بہت کام کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ خوشامد پسند لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے لیکن بتاؤ کہ میں ایسا بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں. اور سیاست دانوں میں یہ چیز ملتی ہی ہے. الیکشن کے دوران کے جلسے دیکھ لو، ایک امیدوار ہے تو اس کے اسٹیج سے تقریر کرنے والا اس کو جو ہے کیا کرے گا؟ اس کی شان میں قصیدہ خوانی کرے گا، زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گا اس کی شان میں. اور اسی امیدوار کے خلاف اگر باتیں سننا ہے تو مخالف پارٹی کی اسٹیج پہ چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے اس کی شان میں ہی جو ملے گی آپ کو، اس کی برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی. تو یہ چیز جو ہے اس پر خوش ہوتے ہیں لیڈران. کیا ہوتے ہیں؟ اس پر لیڈران خوش ہوتے ہیں. کچھ لیڈران تو ایسے ہیں کہ انہیں مخالف پارٹی سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے. اگر ان کا کوئی چمچ، ان کا کوئی چیلا، ان کا کوئی ورکر اگر مخالف پارٹی کے امیدوار سے یا لیڈر سے مل لے تو پھر جو ہے ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. اگر فون پہ بات کر لے یا اس کا کہیں سے فوٹو اس کے ساتھ میں نظر آ جائے تو پھر ان کی نیند جو ہے وہ
حرام ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا بھی چین اور سکون غارت کر دیتے ہیں. تو یہ خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ نہیں تم حزب مخالف جو جماعت ہے، جو فرد ہے، جو ہم سے سیاسی اختلاف رکھتا ہے، اس کی طرف کیوں جا رہے ہو، اس سے کیوں مل رہے ہو. اتنا بھی جو ہے یہ برداشت نہیں کرتے، اس حد تک جو ہے یہ گر جاتے ہیں. خوشامد پسند لوگ، یہ سیاست دانوں کی میں نے مثال دی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. سیاست دانوں کی بات ایسی ہے کہ ہر شخص ان سے واقف ہے، ہر شخص تقریباً ان کا ڈسا ہوا ہے. ہر شخص سیاست دانوں کی بے راہ روی کہہ لو، بے وفائی کہہ لو، وعدہ خلافی کہہ لو، اس کا شکار ہے. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اسی مضمون کو آگے کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ.